Assalamu alaikum. You are watching Golden Ring program and I am Dr. Syed Raghav Ali. Viewers, the world is changing very fast. ہم کہیں پہ یہ سنتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر آج کل چل رہا ہے، کہیں پہ ہم نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ریجنل الائنسز کی بات سنتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس میں گولڈن رنگ کنٹریز کو لے کے پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں امبیسڈر نذیر حسین صاحب، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ہی از پروبیبلی دی بیسٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دیز میٹرز، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا، فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف پاکستان اینڈ فارمر کور کمانڈر کوئٹہ۔ سر ویلکم ٹو دی شو سر۔ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ہم ٹاپک کی طرف امیجیٹلی آئیں۔ سر میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ افغانستان سے ہمیں بہت ساری جو تھریٹس ایمرج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے ISIS کی بات کر لیں، ETIM کی بات کر لیں، تو ہمیں سر پاکستان کو بجائے ایک ٹریڈیشنل اور کنونشنل سیکیورٹی جو اپروچ ہے اس سے ہٹ کے کیا ہمیں کوئی ایسی ریجنل سٹیبلٹی ڈاکٹرن یا ریجنل سیکیورٹی ڈاکٹرن کی طرف نہیں جانا چاہیے جس پہ ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ مل کے ایک ایسا میکنزم کریٹ کر سکیں کہ اوور آل ہم پروڈکٹیو رول پلے کر سکیں along with سینٹرل ایشیا؟ سر اس کے بارے میں آپ کی کیا سر رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور اسپیشلی جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور دنیا جس ٹرانزیشن میں ہے، یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں ایسے ایشوز جو ہیں اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بہت ہی اچھا، بہت مناسب، بڑا ٹائملی کوشچن ہے سر۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، بیسیکلی گولڈن رنگ جو ہے میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ یہ جو گولڈن رنگ والوں نے جو محترم حسنین صاحب ہیں، جو ان کے ساتھ جنرل سکندر ہیں سر، ان کا بڑا فیوچرسٹک ویژن ہے۔ اور دیکھیے آن گراؤنڈ تو لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کیا کریں؟ یہ بات کریں اکنامک کوآپریشن کی اور اکنامیکلی گرو کرنے کی، ایگزیکٹلی، اور وہ بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس اور پورے ریجن کی بات کریں، باقی ممالک کو بھی۔ تو میں چند ایک چیزیں جو ہیں نا اسپیسیفک ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جی، کیونکہ آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا۔ ہمیں اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس وغیرہ کی، اب دیکھیے کسی تھوڑی دیر پہلے تک کوئی سینٹرل ایشین ریپبلکس تھی ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی سر۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا، میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کیا قوم ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے اور اتنی بٹرنس ہے کہ ہم بہت سارے ایسے خیالات رکھتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی خلاف ہیں۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیے 71 میں ٹوٹے تھے، 79 میں USSR جو ہے افغانستان میں آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ USSR جس کے 11 ٹائم زونز آج بھی ہیں، اتنا بڑا ملک ہے کہ 10 گھنٹے کا فرق ہے ان کا۔ تو ایک مائٹی ورلڈ وار 2 کا وکٹوریس USSR جب افغانستان میں آیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے، پہلی بات ہے ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں نا، لیکن ان کے کیے کی ہم نے بھگتی، اور افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارا میکسیمم خون بہا، ہمارا کلچر تباہ ہو گیا، ہمارے ٹریڈیشنز تباہ ہو گئیں، ہماری سیکیورٹی انسیکیورٹی میں بدل گئی، ایسی جنگ ہماری گلیوں میں ہمارے بچوں تک آ گئی۔ جی سر، بلکہ ایسا اگر سوچیں دیکھیں کہ آج کی جتنی پرابلمز ہیں ہماری سیکیورٹی چیلنجز ہیں، یہ آل بیکاز آف دیٹ ایونٹ ہے، آل بیکاز آف انڈیا اینڈ
افغانستان ہے نا. ایگزیکٹلی تو لیکن پھر بھی میں گہری بات سمجھانا چاہتا ہوں سر. اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو. دیکھیں جس طرح یو ایس ایس آر آیا افغانستان میں, اگر ہم افغانستان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا افغانستان آج ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا سر. اگر افغانستان نہ ہوتا کیا پھر پاکستان ہوتا؟ تو ریجن کی شکل مختلف ہوتی ہے. ہاں تو اصل میں تو ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ گہرا رشتہ ہے جو ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. اچھا ابھی آپ مجھے بتائیے, اگر ہم یو ایس اور ویسٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا یو ایس اور ویسٹ جو ہے یو ایس ایس آر کو یہاں پہ ڈیفیٹ کر سکتا تھا؟ بڑی زبردست آپ نے سر بات ہائی لائٹ کی. اگلی بات کرتے ہیں. اگر یو ایس ایس آر ڈیفیٹ نہ ہوتا تو کیا دنیا آج یونیپولر ہوتی یا بائی پولر ہوتی؟ سر. اچھا چھوڑ دیں لڑائی کو, اگر ہم اس وقت کا یو ایس ایس آر جس کا کہ انڈیا بھی الائی تھا, اگر ہم کہتے نہیں لڑتے, وی ول ٹیک یو ٹو وارم واٹرز, جی جی سر. تو یہ دنیا جو ہے یونیپولر ہوتی بائی پولر ہوتی؟ سر یہ کچھ اور ہی ہوتی سر. یہ یونیپولر سے بھی آگے ایک چیز ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگر ہم یو ایس اور ویسٹ کے ساتھ نہ ملتے تو یو ایس ایس آر نہ ٹوٹتا. لوگ کہتے ہیں اس کے اور بھی بڑے ریزنز تھے یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے, آپ سارا کریڈٹ نہ لیں. تو میں کہتا ہوں 10 سال پہلے ٹوٹ جاتا نا. پھر جی جی سر. افغان وار کے بعد کیوں ٹوٹا ہے؟ تو اگر یو ایس ایس آر نہ ٹوٹتا تو کیا یہ 14 ممالک ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس بشمول, جی سر. کیا یہ ہوتے؟ بالکل نہ ہوتے. نہ ہوتا. کیا جرمنی ری یونیفائی ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا سر. نہ ہوتا. کیا ایسٹ یورپ آزاد ہوتا؟ جی. تو میں آپ کو سب سے پہلی بڑی بات یہ کہنا چاہوں گا, آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ ہیں کون. آپ کی وجہ سے ایک دفعہ گلوبل آرڈر چینج ہو چکا ہوا ہے, ہو چکا ہوا ہے سر. اور اگلا گلوبل آرڈر آپ چینج کرنے جا رہے ہیں. جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اس بات کا میں خلاصہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن اگر یو ایس ایس آر جیسا مائٹی ملک افغانستان میں ہوتا اور دوسری طرف انڈیا ہوتا تو پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی. جی سر. تو دیکھیے ہمارے رول کی وجہ سے ہم نے بہت سفر کیا, ہم نے پاکستان کو سیکیور کر لیا. اور اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ 9/11 کے بعد اگر یو ایس اور نیٹو افغانستان میں اسٹیبلش ہو جاتے جی سر. اور دوسری طرف انڈیا ہوتا تو پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی کیا ہونی تھی. بالکل. تو بیسیکلی یہ جو 45 سال آپ کو لگے ہیں دوسروں کی لڑائی میں پاکستان کو محفوظ بناتے ہوئے, جی سر. تو یہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری کہ دیکھیے اس نے نیوکلیر, آپ دیکھیے کہ جب یو ایس ایس آر آیا تو ابھی ایران عراق کا انہوں نے کیا حال کیا. جی سر. تو اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے تو کیا ہم نیوکلیر بن سکتے تھے؟ بالکل نہیں بن سکتا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی افغان پالیسی کہ جی ہماری کوئی افغان پالیسی نہیں, ہمارا یہ ہمارا وہ, افغانستان کے نام پہ ہم نے اپنے منہ پہ بہت تھپڑ مارے ہیں. تو لیکن ہماری بنائی ہوئی سچویشن نہیں تھی. دس واز ناٹ آور کاروڈ سچویشن, بٹ وی ہیو کم آؤٹ آف اٹ سیف اینڈ اسٹرانگ. بالکل ٹھیک ہے. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک وہ ملک ہے جو گیونگ اینڈ پہ آ گیا. جی سر. اب آتے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف. سر ایک ریجنل کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے سر جس دیکھیں نا, میں آتا ہوں. سر اب جب میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا تو پھر میں نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کیسے اپروچ کیا. تو میں نے اور جو میں نے ریلیشن شپ ان کے ساتھ بنایا ڈیولپ کیا ہے. تو سب نے
پانچوں کے پانچوں نے، بلکہ ساتھ آذربائیجان بھی مل گیا پھر، تو ہم نے اس کو لو افیئر کہنا شروع کر دیا. یعنی اتنا زبردست وہ اتنا زبردست ریلیشن شپ ہو گیا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سر. اس کی. تو اور پھر ان کے ایمبیسڈرز وغیرہ میرے ارد گرد، میں ان کے ارد گرد، یہ وہ سارا کچھ. تو وی اسٹارٹیڈ کالنگ اٹ لو افیئر، جو بعد میں ضائع ہو گیا. اور وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہم سے، کیونکہ ہماری آؤٹ لک میں یہ چیزیں ہیں نہیں. ہم دور کی اور وسیع و نظری جو ہے، میں اس طریقے سے نہیں کہنا چاہتا، اس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. اچھا جی، اب میں نے کیسے اپروچ کیا؟ میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھو، آپ نہ ہوتے اگر ہم افغانستان میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے. جو پہلے ذکر کیا آپ نے، جو میں نے اسی لیے ذکر کیا کیونکہ میں ابھی اس سے چیزیں لنک کرنے لگا ہوں. آپ نہ ہوتے اگر ہم افغانستان میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے. وہ رول نہ ادا کرتے. اچھا، لیکن نا وہ بندہ سمجھتا کہ یار آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کے بعد میں نے ان کو گلے لگایا. میں نے کہا آپ ہمارا اس جنگ کا تحفہ ہو، آپ اس جنگ کی نعمت ہو ہمارے لیے، آپ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہو. اور پھر اگلی بات میں نے ان کو کہی، میں نے کہا جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا تھا، آپ ہمارے لیے یہ حیثیت رکھتے ہو، آپ ہمارے موسیٰ ہو. دیکھیے نا، رب تعالیٰ کا نظام ہے جی سر کہ یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو یہاں پہ ہیں، یہ رشیا کے نارتھ میں بھی تو ہو سکتی تھی نا. ایگزیکٹلی. لیکن یہ کیسے رب نے اس کے نظام میں، آپ دیکھیں کس طریقے سے سینٹرل ایشین ریپبلکس، افغانستان، پاکستان، کس طریقے سے، میں آگے بھی بات کرتا ہوں، کس طریقے سے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی دنیا جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کے، اور کس طریقے سے ہم تک آ کے، اور پھر کیسے نارتھ افریقہ میں سارے. تو یہ اٹ میکس اے کلاسیکل مسلم بلاک. تو جب میں نے ان کو کہا یہ کہ آپ تو ہمارے موسیٰ ہو، اگلی بات میں نے ان کو کیا کی؟ اگلی بات میں نے کہا دیکھو، مکہ اور مدینہ کے بعد جو ہائیسٹ لرننگ سیٹ جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہ آپ ہو. امام ابو حنیفہ وہاں سے آئے. تو میں نے کہا حنبل وہاں سے آئے. کوئی پتہ ہے کہ آپ کون ہو؟ تو میں نے ان کو یہ پوری ان کی شناخت دی اور بتایا کہ کس طریقے سے رب نے ابھی ہمیں جوڑا ہے. تو رب جوڑنے والا ہے تو آپ کیوں دور رہ رہے ہو؟ اور پھر جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا، میں نے کہا دیکھو، آپ لینڈ لاکڈ ممالک ہیں، تو ہم نے تو آپ کو نارتھ افریقہ لے کے جانا ہے. جاؤ ادھر کی جا کے مارکیٹیں تلاش کرو، ان کے ساتھ بناؤ. بیکاز جب یہ جو آپ کو لے جائیں گے انڈین اوشن میں، تو پھر تو دنیا آپ کی ہے. پھر تو دنیا وہ جو پوٹینشیل ان کا ہے جی. اس کو یوٹیلائز. اور پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو فیوچر جو دنیا بننی ہے وہ ایفرو یوریشیا بننی ہے. ایفرو یوریشیا. اچھا. تو یو ایس وغیرہ ٹھیک ہے، ابھی تک ان کے پاس نالج اکانومی تھی، پولیٹیکل اکانومی تھی، ٹیکنالوجی تھی، ایجوکیشن تھی. تو وہ بہت یہاں پہ زیادہ. ہم تھوڑا سا ایک ہلکی سی بریک لیں گے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہاں، یہیں سے. تو ہم یہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ویری شارٹ بریک، اینڈ وی آر کمنگ بیک. ویلکم بیک جی. ہم بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا. تو سر آپ جو بات کر رہے تھے سر اس کو. جی. اچھا، میں نے آپ کو اتنی ایکسپلینیشن اس لیے دی ہے کیونکہ میں دو چیزیں اچیو کرنا چاہ رہا تھا اس میں. ایک تو میں پاکستان کی پاک عوام کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پوری گیم ہم نے، میرا مطلب ہوئی ہے، اور جس میں اتنا ہم نے سفر کیا ہے، لیکن دراصل ہم نے پاکستان کو سیکیور کیا ہے. اس سپر پاورز کی سٹرگل میں پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے بلکہ نیوکلیر بھی بن گیا. اور ابھی آپ دیکھیے جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا ہے اور جس طریقے سے ہم میڈیٹر کا رول کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا. ایک دوسری بات، گولڈن رنگ جو ہے
جو ان کا انیشیٹو ہے، میں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو راستہ انتخاب کیا ہے اس پہ جن کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، جن کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ان کی حیثیت کو پہچانیں اور ان کو اس طریقے سے گلے لگائیں، بیکاز ان کو آپ گلے لگائیں گے، وہ آپ کے گلے لگائیں گے تو ہر چیز سدھر جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ، ابھی اس کو ایکچولائز کرتے ہیں، ابھی اس کو آپ کے سوال پہ لے کے آتے ہیں کہ ریجنل کیا ارینجمنٹ کیا جائے۔ تو یہ سمپل ایز اے ٹریڈر اور یہ اس طرح کے نہ سوچیں، ابھی آپ سوچیں کہ جو رب تعالیٰ نے آپ کو پوزیشن کیا ہے، تو ابھی آپ کو نا اپنی ڈیسٹنی ری شیپ کرنی ہے، ڈیسٹنی کو ری شیپ کرنا، ری شیپ دینی ہے۔ اچھا، ری شیپ کرنا۔ ابھی آپ نے لیڈرشپ پوزیشن لینی ہے، ایکوائر کرنی ہاں ہے، لینی ہے، جو کہ رب تعالیٰ نے دے چکا ہوا رب تعالیٰ آپ کو، لیکن یو ہیو ٹو پوزیشن یور سیلف بائی وے آف لیڈرشپ۔ تو ابھی آپ نے انیشیٹو لینا ہے۔ تو میں ایک دو فورمز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، جس طریقے سے گولڈن رنگ کا کانسیپٹ ہے، ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پراسپیرٹی زون بنائیں ایک، کیونکہ سارک انڈیا نے اسکٹل کر دیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، تو ابھی ویکیوم ہے، تو ویکیوم میں چیزیں کرنی بھی آسان ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پاکستان شوڈ ڈکلیئر پراسپیرٹی زون، پراسپیرٹی زون، یعنی کہ آپ نے اکنامیکلی اس کے متعلق سوچنا ہے۔ یعنی آپ کا سر مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک ارینجمنٹ کیا جائے جس میں سارے کنٹریز پازیٹیولی انگیج ہو سکے، پرسوئنگ دی پراسپیرٹی، ایک شیئر ڈیسٹینیشن۔ ہاں جی، اور شیئر ڈیسٹنی ہو اور کامن ڈیسٹنی ہو، اور اس میں کوئی اعتراضات والی چیز نہ ہو۔ اس کا آپ نام رکھیں پراسپیرٹی زون۔ اچھا، پراسپیرٹی زون میں آپ اس طرح کریں، سب سے پہلے ابھی گولڈن رنگ نے افغانستان کو شامل نہیں کیا ہوا، اور میرا اس پہ اعتراض ہے، جی، کیونکہ آپ بالکل بائی وے آف اکانومی سوچیں، بائی وے آف ملٹری، اور اس طریقے سے نہ سوچیں۔ تو میں نے ایک دو دفعہ ان کو مشورہ بھی دیا کہ آپ افغانستان کو شامل کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور نہیں بھی ہوتے تو آپ کی آؤٹ لک میں، آپ کی اسپرٹ میں وہ دشمنی نظر نہیں آنی چاہیے وین یو ٹاک آف اکانومی، کہ جی وہ نہیں آتے ہمارے طرف تو ہم کیوں شامل ان کو کریں۔ کو آپ کر لیں، کو آپٹ کریں، انٹیگریٹ کریں، بیکاز ہمارا فیوچر فائنلی کامن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیے بیسیکلی آپ سارک کے ویکیوم کو فل کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں، جیسے پاکستان ہے، درمیان میں بیریئر بنا ہوا ہے افغانستان، تو آپ اس کے پار والے ممالک کو اس میں شامل کر لیں پراسپیرٹی زون میں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو۔ سر اجازت دیں گے اس میں تھوڑا سا چائنا بھی ایکسپلین ہے کرنا ہے اور رشیا بھی ہے۔ سنیں نا، ایکسپلین کرنا، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہاں، یعنی کہ میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ افغانستان سے پار جانا ہے، آپ نے باہر، پار جانا ہے، کیونکہ آپ پار نہیں جائیں گے نا تو وہ پار والے جو ممالک ہیں نا، وہ آ نہیں پائیں گے۔ وہ نہیں، وہ افغانستان کو کہہ نہیں سکتے کہ یو آر بیکمنگ اے بیریئر، پلیز بی اے برج۔ اوکے، تو میں پارٹنرز بھی ایڈ کر رہا ہوں افغانستان کی سولوشن میں۔ اچھا، تو میں نے ابھی تک تو آپ کو کہا ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہو گئے، پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ٹرکی ہو گیا۔ اچھا، بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل کر لیں، آل دو اس کا زون وہ نہیں ہے، لیکن لیٹس کیری دم ود اس۔ ہاں، سویلائزیشنل، اور اس کا جو بڑی پیٹرنیج ہے وہ چائنا ہاں، اور پھر رشیا۔ تو ابھی آپ دیکھیے یہ پراسپیرٹی زون میں اتنے سارے ممالک ہو جائیں گے، ایک تو میں وہ افغانستان کا حل نکالنے میں مدد دیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ہم سپر امپوز کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کو بھی اس حل تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ پراسپیرٹی زون 1 ہے ہماری، پاکستان نے جو بنائی ہے، تو اس میں یہ سارے ممالک مل کے تو ہم بیسیکلی ان کو انڈین اوشن لے کے آنا ہے، بیسیکلی ان کو انڈین اوشن لے کے آنا ہے، انڈین اوشن لے کے آنا کی طرف ہے۔ ہاں جی، اور یہ سارا خطہ ہم نے کھول دینا ہے۔ دیکھیے آپ، یو آر ایٹ اے گیونگ اینڈ۔ جی سر۔
یو آر ان اے لیڈرشپ پوزیشن. یو آر ون کنٹری جس کی ہر کسی کو بھی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے سر. چائنا کو ضرورت ہے, رشیا کو ضرورت ہے, امریکہ کو ضرورت ہے, عرب ورلڈ کو ضرورت ہے. سر تبھی تو انہوں نے گوادر کو وہ جو INST میں شامل کر لیا ہے, تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور میں. اچھا, تو یہ کمپلیمنٹ کرے گا نا کمپلیمنٹ جی کرے سر, گا. یہ اس آئیڈیا کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اس آئیڈیا. اچھا جی, اب کیا کریں؟ پراسپیرٹی زون 2, پاکستان اور پھر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اصل میں یہ جو ریجن ہے یہ پوری دنیا کا ڈرائیونگ انجن ہے. پوری انرجی یہاں پہ ہے, جی سر. سارے ریسورسز یہاں پہ, جی سر. ہیومن ریسورس یہاں پہ, کامن مارکیٹس یہاں پہ. آپ ان کو یونائٹ کر دیں گے. ٹوٹے پھوٹے ممالک جو ہیں, جو عرب سپرنگ میں ٹوٹے ہیں اور یہ جو ہماری لڑائیوں میں یہ وہ سارا کچھ, تو ان کو آپ ری یونیفائی بھی کر لیں گے. جیسے لیبیا ٹوٹا ہوا ہے, عراق ٹوٹا ہوا ہے, ری یونیفائی بھی کریں گے. ان دا پروسیس آپ ایک لیڈرشپ رول میں آ جائیں گے. جی سر. تو رب تعالیٰ نے یہ جو آپ کو 45 سال میں افغانستان سے سرخرو کیا ہے, جو انڈیا کے ساتھ سرخرو کیا ہے, جس طریقے سے US ڈیلیوٹ ہو رہا ہے اور واپس ویسٹرن ہیمسفیئر میں جا رہا ہے, بیسیکلی آپ کا رائز شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو جب یہ ہم پورے ایک طرح کا مسلم بلاک اور سیکورٹی پراسپیرٹی زون 1 اور 2 کو ساتھ ملا لیں گے, تو ہمارا الٹیمیٹ چائنا کو, چونکہ ہم ان کو دوسری زندگی دے رہے ہیں, اندر لائف لائن دے رہے ہیں, ان کا ملاقہ ڈائلاما ہم حل کر رہے ہیں, ان کو ہم انڈین اوشن میں لے کے آ رہے ہیں. انڈین اوشن ہم نے جو انڈیا کو ڈیفیٹ کر کے کھول دیا ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. سپر پاور بنا رہے ہیں سر ان کو. اب تو امریکہ نے کہہ دیا چائنا کو سپر پاور. تو دیکھیں نا, اصل میں ہم خود اسی طریقے سے سپر پاور بن رہے ہیں. تو اب چائنا جو ہے وہ آپ کو دینی لحاظ سے چیلنج نہیں کرتا. جی سر. بلکہ ویسٹ کرتا تھا. تو اب جب ہم پراسپرس ہوں گے, ساتھ چائنا ہوگا, ساتھ رشیا ہوگا, سو کین یو امیجن کہ آپ کون سا ملک ہوں گے یار. جی سر. اور پھر آپ کو کیا رب تعالیٰ نے زور بازو عطا کیا. تو یو ہیو اے گریٹ اسکوپ ٹو رائز فرام ہیئر. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنا گھر اندرونی طور پہ, جس طریقے سے بلوچستان ہے, KP ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, کشمیر بنا ہوا ہے حالات, یار ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ایٹ پریورٹی. اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. دیکھیے, انڈسٹریل ہونا ہے, پروڈکٹیو ملک ہونا ہے. تو وہ ایک راستہ ہے. تو سر آپ کی بات بہت اچھی ہے. اقبال تو کہہ چکے ہیں کاشغر سے نائل تک کہ شعر ہے ان کا, کاشغر نائل تک, یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے, جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, 1 یونٹ ہے ایک لحاظ سے. اب ہاؤ ٹو ایکچولائز اٹ, ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اب ECO بھی کام کر رہا ہے وہاں پر, SCO بھی کام کر رہا ہے, اور یہ جو ابھی گوادر کو انہوں نے شامل کیا ہے نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کے اندر بھی, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں یہ سارا ذکر کیا اس کا. بٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ آن دا گراؤنڈ. سی پیک کین اٹ پلے اے رول؟ دیکھیں نا, پریکٹیکل آن دا گراؤنڈ. اپنے آپ کو پہلے یہاں سے سیدھا کریں. ہاں, 10 مئی کو پچھلے سال رب تعالیٰ نے جو آپ کو پوزیشن کیا ہے, دیا ہے مارکا حق کی صورت میں, جی. میرا مطلب ہے, اور پھر اس کے بعد جو ابھی میڈیٹر کا رول جو آپ پلے کریں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرانا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, غریب غربا, جن پہ الزام ہے جی پلینگ اے ڈبل گیم, جی سر, اور مسلمان بھی اور ہر طریقے سے انڈرمائنڈ, تو آپ اپنا پرانا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس سے جان چھڑا لیں. اس کو سائڈ پر رکھیں, صفحستی سے بتا دیں سر اس سوچ کو. کیونکہ رب نے آپ کے پروں کے نیچے ہوا جی سر ڈال دی ہے. جی سر. پرواز لینی ہے. جی سر. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں نا ایز اے لیڈر. پھر میں نے کہا سب کو ڈپلومیٹیکلی آپ کنونس کریں ان ممالک کو کہ پراسپیرٹی زون بنائے. تو یہ ECO SCO یہ سارے وہی راستے ہیں, وہی راستے ہیں. اور کہیں پہ شاید تھوڑا سا اوور لیپ آئے گا, کہیں پہ شاید کمپلیمنٹ ہوگا, ہوگا. لیکن
پاکستان انیشیٹو تو لے نا. جی سر. ہر چیز میں ہم ممبر ہیں جی, تو جی ہم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. او بھائی اپنا بناؤ بھائی, پراسپیرٹی زون 1, پراسپیرٹی زون 2, ہر کسی کے ساتھ ملو جلو اور ڈونٹ چوز سائڈس, کیپ اے بیلنس, اور اس کو آپ چلیں. تو ابھی جو نذیر صاحب نے جو سی پیک کا کہا ہے, تو سی پیک آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گلوبل پاور پالیٹکس کا حصہ بن گیا ہے. یہ آلٹرنیٹو لائف لائن ہے چائنا کے لیے انڈین اوشن میں آنے کی. اور بیسیکلی یو ایس نے بنائی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اسی لیے ایک تھی جی جی سر, کہ چائنا کو انڈین اوشن میں آنے نہیں دینا. تو آپ ان کو برے ہی اس لیے لگتے تھے, آپ چائنا کو ان کے رائیول جو چیلنجر کو آپ انڈین اوشن میں لے کے آ رہے تھے, ان کو راستہ دے رہے تھے, راستہ دے رہے تھے. تو اب وہ چاہتے ہیں راستہ نہ ملے چائنا کو چاہتا ہے کہ راستہ ملے. تو ہمیں اس سچویشن نے سی 100 پہ بٹھا دیا. تو میں نے ایک دو جگہوں پہ مشورہ دیا ہے کہ آپ سی 100 پہ نہ بیٹھے, کہ سینٹر میں آ جائیں, سینٹر میں آ جائیں, اور چائنا کو بھی آپ کی ضرورت ہے, جو اس کی ضرورت ہے اس کو کریں, جو یو ایس کی ضرورت ہے اس کو کریں, لیکن آپ نے اپنا نیشنل انٹرسٹ سرو کرنا ہے. بہت زیادہ فی الوقت نہ اس کی گود میں بیٹھنا ہے نہ اس کی گود میں بیٹھنا ہے. آپ کا پیوٹ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم نے ایونچولی کدھر جانا ہے. میں نے آپ کو پراسپیرٹی زون 1, 2 بتایا ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ لنکیجز بتائے ہیں, رشیا کے ساتھ لنکیجز بتائے ہیں. دیکھیں نا, رشیا کو بھی وی ول گیونگ دیم another life when we will bring them to Indian Ocean. بالکل ایسے ہی. تو اب پہچانو نا, اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کون سا ملک ہو, کہ ابھی دیز ملٹی پولر جو ورلڈ آرڈر ہوگا اس میں 2 سپر پاورز ہوں گی, they will be dependent on you. جی سر, انکلوڈنگ رشیا. رشیا کا تو سر اس وقت جو سچویشن بنی وہ میں چائنا اور رشیا کو گنا, یو ایس کو نہیں گنا. جی سر, میں نے کہا سر رشیا کو تو آپ دیکھیں کہ رشیا کی تو آلریڈی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ رشیا از گیٹنگ ڈیٹیچ فرام ویسٹ, اب ایسٹ ورڈ لکنگ ہے اس وقت رشیا سر, اور آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سر. دیکھیں نا, میں رشین کو بھی ایک آدھا مشورہ دیا تھا, لیکن رشیا کو یو ایس نے پریونٹ کرنا ہے تاکہ ریسرچ نہ کر سکے, وہ یورپ سے نہ نکلے. تو آپ دیکھیے کہ نیٹو کے اس وقت 12 ممالک تھے, اب انہوں نے 32 ممالک کر دیے ممبرز. جب رشیا ٹوٹا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا, یہ وہ سارا. تو بیسیکلی یورپ اور اٹلانٹک اوشن انہوں نے نا ڈینائی کرنا ہے رشیا کو, کیونکہ رشیا اگر نکلتا ہے تو پھل پھول جائے گا. جی سر, جی سر, ٹھیک ہو گیا. تو رشین کو میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا دیکھو آپ یہ ابھی تو یوکرین وار ہو گئی, اس کو جب کنکلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا نو ایگریشن پیکٹ فلوٹ کرو نیٹو ممالک کے ساتھ, ایسٹرن یورپ کے ساتھ, یا نو وار پیکٹ کرو. نو وار پیکٹ, کیونکہ وہ ابھی جس طرح آپ نے یوکرین کے ساتھ گھسے ہیں نا, تو وہ ڈر گئے ہیں آپ سے, وہ کنسولیڈیٹ ہو گئے ہیں. جی سر, تو آپ اس کے مزید کیا پھیلنا ہے آپ نے. تو آپ تیل گیس بیچ کے انہی کو گزارا کر رہے ہیں, ادھر سے کرو نو وار پیکٹ, نو ایگریشن پیکٹ. آبویسلی ایک اینیموسٹی جو ہے, جو دشمنی ہے, اس کو کم کرو. ان کا فیتھ ویسے ہی یو ایس میں کم ہو رہا ہے. جی سر. سو they will find a kind of good relationship with you. تو آپ کا ایکسیس ہو جائے گا ان کی مارکیٹس وغیرہ, یہ بتاؤ تو, اور وہ کرتے ہوئے آپ نیچے آؤ. جی سر. تب آپ جا کے اپنا جو پوری ہے نا اس کو ملٹی پلائی کر پاؤ گے, اپنا پوٹینشیل جو ہے ریئلائز کر پاؤ گے. ہاں, تو جب وہ کریں گے, اور نیچرلی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے سر, انہوں نے پہلے بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ سب کی اورینٹیشن آپ دیکھیے, انہوں نے ہمیں کالا پانی دیا تھا, اور فارمولا بنا کے جدھر زیادہ مسلمان ہیں اور یہ, تو انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی منقسم ملک بنا کے دیا. جی جی سر, 2 حصوں میں. اچھا, اب میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو کہتا تھا انڈیا کو کہ دیکھو یار, یو آر اے لینڈ لاکڈ کنٹری اینڈ اے واٹر لاکڈ کنٹری. انڈیا چلے جاؤ تو کدھر جاتے ہو پھر آگے؟ میانمار جاتے ہو, بنگلہ دیش جاتے ہو. جی جی سر. میں نے کہا ہم دروازہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں,
وہ کالا پانی جو ہمیں ملا ہے نا، جی جی سر، وہ رب تعالیٰ کو تو پتا تھا نا اس کے کلمے پہ ایک ملک بننا تھا، تو وہ کدھر بننا ہے؟ تو وہ سارے دروازے یا ہمارے تھرو ہیں یا ایران کے تھرو، یا ایران کے تھرو ہے سر، بلکہ ہمارے تھرو ہی ہے سر، ہاں تو ایران کے تھرو بھی تھے، ہاں تو آپ ادھر کی دنیا کو ادھر اور ادھر کی دنیا کو ادھر آپس میں ملا سکتے ہیں. سر بات پھر وہی ہے، ایکچولائز کیسے کرنا ہے. یار آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی لیڈرشپ پوزیشن لو. آپ پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچ رہے ہیں. میں 2 دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ایک تو مائنڈ سیٹ چینج کریں، مائنڈ سیٹ چینج کریں ایک اور اگریسولی ڈپلومیٹیکلی ہر کسی کو انگیج کریں، ان کو اپنا آئیڈیاز دیں کہ جی اس طریقے سے ہم پراسپیرٹی زون بناتے ہیں. چائنا کے پاس جائیں، رشیا کے پاس جائیں، ان کو بولیں جی سی پیک تو ہے، بی آر آئی بھی ہے، پراسپیرٹی زون بھی اگر ہم بیچ میں اس کو ڈو ٹیل کریں تو اس طریقے سے افغانستان کا بھی سلوشن نکالیں. رشیا نے افغانستان کے ساتھ جو ملٹری انڈرسٹینڈنگ کی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں، سارے مل جل کے تو ہم سارے راستے کھول لیں. سر سی پیک کو بنے 10 سال ہو گئے. ہاں 10 سال میں اگر ہم اسٹاک ٹیکنگ کریں کہاں پہنچے ہیں. اب سی پیک 2 کی بات ہو رہی ہے. میں اس لیے بات بار لا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو باڈی. اب جو فیسلٹیز ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہوا ہے ہم پہ اور ہمیں ملا ہوا ہے سی پیک کے کانٹیکس میں، بی آر کے کانٹیکس میں، بی آر آئی کے، چائنا کے کانٹیکس میں، اگر ہم اس کو اویل نہ کر پائے اور 5 سال اور گزر گئے پھر تو کچھ اور ہو جائے گا. اب ایگزیکٹلی آپ کی ریکمنڈیشن ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہاں کیا ہوگی؟ 1 2 3 4 سوری فار دس بٹ پہلی بات یہ ہے جتنی میری بات چیت میں نے کی ہے، ہاں، اور میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ گیونگ اینڈ پہ ہیں، ایک تو آپ چائنا کو، رشیا کو آلٹرنیٹیو لائف لائن دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کس وجہ سے؟ آبویسلی یور جغرافیکل لوکیشن. ہاں تو یہ نہیں چینج ہو رہی. اگر آپ تگڑے رہیں تو بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان آپ ٹھیک کریں تو اپنے حالات ٹھیک کریں. تو سی پیک کا میں آپ کو بولوں کہ سی پیک کا جو پیسہ آپ نے لیا بھی، لون بھی لیا، یہ وہ کیسے آپ نے یوٹیلائز کیا اس کو؟ تو آپ نے ساہیوال میں کول پلانٹ اور یہ پلان لگا دیا. تو ٹھیک ہے، ہمیں بجلی کی بڑی شارٹیجز تھیں اس وقت، ہماری پریورٹی یہ تھی. تو ہمارے جو انڈسٹریل زون ہیں وہ ایسے پیاسے ایک طرح کے دیکھ رہے ہیں کہ کون آ کے یہاں پہ لگے گا. تو وی آر ناٹ پروسیڈنگ ایز سچ. پھر جتنے پیسے ہم ارن کرتے ہیں پاکستان میں وہ ہم صوبوں میں بانٹ لیتے ہیں، پھر ہم قرضوں پہ ملک چلاتے ہیں. تو سی پیک کون سے بجٹ کے ساتھ بنانا ہے آپ نے؟ تو بیسیکلی روڈ انفراسٹرکچر، ریل اور یہ سارا کچھ. تو اس پہ فوکس کریں، اس کے لیے اسپیشل ایلوکیشنز کریں. پھر اسپیسیفک ٹو دس جو ہے، ایون جو چائنا کے ساتھ جو ہے بیسیکلی ان کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی جو تھی، جس طریقے سے ویتنام وغیرہ نے بھی کیا ہے، تو وہ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں، خود کو انڈسٹریل بنائیں اور پیورلی جو ہے نا سی پیک کی ڈیولپمنٹ پہ آپ زور دیں. تو isn't it کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اور انڈسٹریل لیڈرشپ ہے، ان کی اورینٹیشن پچھلے 70 سال سے یا یورپ کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف ہے. اب چائنا کی کانٹیکس میں کتنے ہمارے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کو چائنا کے بارے میں علم ہے، بارے میں مانا ان کا ڈیولپمنٹ ماڈل کیا ہے، ان کا لیگل سسٹم کیا ہے، ان کے ساتھ بزنس کیسے کرنا ہے، ڈپلومیسی کیسے کرنی ہے. ان کو کیوں نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سی پیک کے کانٹیکس میں اسپیشلائزیشن کریں، انڈسٹری کی بھی بزنس کی بھی. سے لیٹ سے 500 لوگوں کو آپ مڈ کریئر ایمرجنگ انڈسٹریلسٹ کو چائنا اسپیشلائزیشن کروائے. میں سی پیک کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اصل میں نا میں دیکھتا ہوں کہاں پہ جا کے بات رکتی ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے جی ٹو جی ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ابھی آپ کہتے ہیں بی ٹو بی ہے. ہاں تو بزنس مین ٹو بزنس مین. الٹیمیٹلی تو
کرنا تو انہوں نہیں ہے. ہاں اچھا ادھر سے پرائیویٹ سیکٹر ہے چائنا کا, ہاں ادھر سے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے. جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بیسیکلی ان کے ذہن میں اپنا فوکس ہوتا ہے کہ ہاؤ وی ول ارن دا میکسیمم. اوکے. ہمارا بزنس مین سوچتا ہے یار ہاؤ ول آئی ارن دا میکسیمم. تو بیسیکلی ان میں چیز سیٹل نہیں ہوتی. اچھا. تو ہمارا بزنس مین سوچتا ہے یار یہ چین والے تو بڑے, تو میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا, تو چین والے سوچتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم آئیں, تو یہ تو بات نہیں بن رہی. تو بیسیکلی اسپیشلائزیشن سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دونوں سائڈز کا جو پہلے جی ٹو جی جو ہے نا, اس میں سے آپ ایک ڈپارٹمنٹ کاف کریں جو گورنمنٹل لیول پہ جو ہے نا چیزوں کو پہلے سیٹل کرے آپس میں, جی ٹو جی جوائنٹلی. ہاں اس میں ایک ایسا میکنزم جی ٹو جی میں سے پیٹرنز نکالیں جو اس بی ٹو بی کو بالکل ڈائریکٹ ہوتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, کر نہیں پاتے وہ, کیونکہ یہ اپنی جیب کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی گورنمنٹل لیول پہ بہت ساری چیزوں کو آئرن آؤٹ کریں. اچھا. اینکر کرنا پڑے گا اور پھر بی ٹو بی میں ان کو یہ بولا جائے کہ جی آپ ادھر لگاؤ یہ چیز, اور ان کی پرانی انڈسٹری نہیں, جو ماڈرنائزڈ قسم کی جو ماڈرن انڈسٹری ہے اس کو یہاں پہ انوائٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, اور اپنے بزنس والوں کو بھی ان کے ساتھ ڈو ٹیل کریں اور ملائیں. اگر سر یہ پرو ایکٹیو رول گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ لیول پہ اگر یہ لے تو یہ کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں سر یہ پی آئی اے کا کتنا بڑا ایشو تھا جی, پرائیویٹائز نہیں ہوتی. اب گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ اینکر کر کے کیا تو ہو گیا نا سر. تو چائنیز کو بھی اس طرح کیا جائے. نہیں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بھی ہوگا, کیونکہ بہت بڑے بڑے مسئلے جس طرح پورے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, یہ وہ سارا کچھ, تو تھوڑا سا گلوبل پالیٹکس بھی بہت اس میں نا, اور اس میں پاکستان کا بڑا پازیٹیو رول سر. ہاں پاکستان کا بڑا پازیٹیو رول ہے. تو اس میں یہ فوکس جو ہے سی پیک, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا سروائیول ہے, ہمیں پتہ ہے انڈسٹریل ہونے میں ہمارا سروائیول ہے, تو ابھی ڈائریکشن وہی بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ آپ نے بڑا زبردست ایک جو آپ نے بات چیت ابھی کی ہے سر, سجیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک کسی بھی جگہ پہ کم از کم میں نے سر یہ ایسی سجیشن نہیں سنی ہے جو آپ نے پراسپیرٹی زونز کی بات کی ہے, اور یہ ریجن جو آپ نے بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس پوری دنیا کے پیوٹ میں جا سکتا ہے اس طرح سر. ہاں جی, پیوٹل رول پلے کر سکتا ہے. اس میں سر ایک چھوٹی سی میری ایک وہ سمجھنے کے آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے کہ ہمارا سر ٹریڈیشنلی پاکستان افغانستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے نا سر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے رہے ہم انڈیا کے اگینسٹ. تو ایک اوور آل ایک پالیسی رہی ہے ہماری, سیکورٹی ڈاکٹرن رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے تو افغانستان ول پلے ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ. تو یہ جو آپ کی سجیشن ہے اگر اس کو ہم پریکٹیکلی کنسیو کرنے کی پرسیو کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا کانسیپٹ ہے اس کو, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پراسپیرٹی زونز, ان دونوں کو بیلنس آؤٹ کیا جا سکتا ہے سر اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں سر. اچھا, اور سر اگر برا نہ مانے, یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا نیریٹو ہے آیا کہ یہ ہے بھی یا یہ ایک فگمنٹ تھی اور ہمیں جسے کہتے ہیں بیک فٹ پہ لانے کے لیے؟ ہمارے پاس سر ابھی 2 سے 3 منٹ ہے سر پروگرام کو کلوز کرنے کے لیے. تو یہ اچھا اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے نا بڑا مس نارمر ہے. ہاں اچھا جب ہم مل جل کے, کیونکہ دیکھیں یو ایس اور ویسٹ کی فوجیں تو نہیں آئی تھیں افغانستان میں لڑنے کے لیے, بالکل ٹھیک, تو یو ایس ایس آر کو کس نے نکالا؟ تو افغانستان کے جہاد نے اور پاکستان نے ساتھ دے کے تو یہ ممکن ہوا. جی سر. اس وقت اتنا آپس میں محبت تھی, یہ محبت کے ریفرنس سے بات نکلی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی. یعنی کہ آپ ہمارا بھروسہ ہو, آپ ہماری کمر ہو, آپ ہمارے پیچھے ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جی آپ ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بھی اب دیکھیں نا, جیسے انڈیا نے چائنا کو فیوچر ایڈورسری کہہ دیا, ہمارے ساتھ تو دشمنی ہے ہی ہے, تو ٹو فرنٹ سچویشن ہے. بالکل سر, ایسی ہے. تو یہ اس کا وہ انڈیا ول ہیو ٹو سفر ان فیوچر. ہاں, تو اٹ ول سفر مور. اچھا, اب ہماری سوچ میں یہ ہے کہ یہ فرنٹ جو ہے ہم نے فرینڈلی رکھنا ہے. تو اگر میں آپ کو گلے مل کے بولوں کہ یار میرا تیرے پہ بڑا بھروسہ ہے, آپ میرے پیچھے کھڑے ہو نا, تو بہت ہے یار. اچھا
اب یہ اس وقت کی چیز تھی، لیکن اس کو پھر جو حالات بدلی ہوئے تو اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ جی پاکستان تو افغانستان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. حالانکہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے نا. ہم افغانستان کی اس وار کے دوران اسٹریٹجک ڈیپتھ تھے. ہم دیکھیں نا، ہم تھے، ہم ڈیپتھ تھے، ہم ڈیپتھ تھے ان کے لیے. اور جب میں نے آپ کو ہاں. سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے ہاں. کہ اگر افغانستان نہ ہوتا ہاں تو پھر ہمارا کیا ہوتا. تو ہم ایک دوسرے کے لیے، میں نے آپ کو ریلیشن شپ کہا ہے، لازم ملزوم ہے. تو ابھی یہ چونکہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی چیزیں یہ غلط نیریٹو کی طرف غلط لے جاتی ہیں، تو ابھی اس کی بات نہ کریں. نہیں کرے. ہاں ہاں، چلیں کیونکہ سر، ابھی وہ محبت والا ماحول نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں. تو ابھی اس کو وہ لڑائی کسی طریقے سے ختم ہو، ختم کم کیا جائے، امن کی بات اب کی جائے، امن کی بات کی جائے. اور یہ جو گولڈن رنگ کا جو انیشیٹو ہے، بیسیکلی اب یہ طریقہ کار ہے آگے جانے کا. سر تھینک یو ویری مچ فار ویری کرٹن ریزر کائنڈ آف. سر آپ نے ہمارا جو پروگرام آپ نے بہت ہی زبردست کر دیا سر، اتنی زبردست آپ نے انفارمیشن دی اور بڑی ہی ریلیونٹ. تو ہم جی یہاں پہ پروگرام کو کلوز کریں گے. بہت سارے جو آسپیکٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں لگتا ہے مجھے کہ تھوڑی سی تشنا رہ گئی ہیں. ہم جنرل صاحب کو دوبارہ بھی کبھی ریکویسٹ کریں گے، ٹائم نکالیں تو پھر ہم اسی بات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اور فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات.